بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے درس میں ہم حج کے فرائض و احکام ذکر کریں گے۔ حج اسلام کا ایک عظیم الشان رکن ہے اور عشق الہی کا مظہر ہے۔ بیت اللہ مرکز تجلیات الہی ہے، اس لیے بیت اللہ شریف کی زیارت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالی میں حاضری ہر مومن کی دلی تمنا ہوتی ہے۔ جس دل کے اندر یہ تمنا نہ ہو وہ ایمان کی جڑیں اس دل کے اندر خشک ہیں۔ تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ حج کی استطاعت رکھتا ہے، اس کے باوجود اگر وہ حج نہیں کرتا تو خواہ یہودی مرے یا نصرانی، ہم سے اس کا کوئی تعلق نہیں، یعنی یہ سخت وعید فرمائی۔ تو بہرحال حج کا یہ مبارک سفر اگر قسمت کا ستارہ چمک اٹھے، اللہ کی طرف سے بلاوا آ جائے تو پھر اس وقت بندے کی تیاری نہ ہو، یہ انتہائی بد نصیبی ہے۔ اس لیے بندے کو چاہیے کہ جو بنیادی احکامات ہیں وہ سیکھنے چاہیے، کوئی بھی عبادت ہو۔ تو حج تو اچانک بلاوا آنے کی دیر ہوتی ہے کہ اللہ کی طرف سے قبولیت آ جائے، تو بندے کو چاہیے کہ اپنے مقام پر بھی اس عظیم مبارک سفر کی تمنا کرتے ہوئے وقتاً فوقتاً اس کے احکامات سیکھے، کیونکہ حج کے دوران بھی ٹریننگ کرائی جاتی ہے، سکھائی جاتی ہے، تو بعض دفعہ بندے کے ذہن میں وہ چیزیں صحیح طور پر ذہن نشین نہیں ہو جاتی کہ فرض کیا ہے، واجب کیا ہے اور حج کے اندر سنتیں کتنی ہیں، تو پھر اس کا یہ مبارک سفر اتنی مشقت پیسہ لگا کر وہاں جاتا ہے تو وہ سارا ضائع ہو جاتا ہے، حج فاسد ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے بندے کو چاہیے کہ اپنے مقام پر بھی ان چیزوں کی تلاش و جستجو میں لگا رہے اور یہ چیزیں سیکھے۔ تو بہرحال آج کے درس میں حج کے فرائض ذکر کریں گے۔ جیسے کہ پہلے ذکر ہو چکا کہ فرض کا اہتمام یہ انتہائی ضروری ہے۔ اگر فرض رہ جائے تو پھر وہ عبادت فاسد ہو جاتی ہے۔ جیسے نماز کے 13 فرائض ہیں، اگر یہ فرائض رہ جائیں تو پھر بندے کا جو ہے وہ نماز فاسد ہو جاتی ہے، نئے سرے سے پڑھنی پڑتی ہے۔ تو ایسے ہی حج کے اندر جو فرائض ہیں، اگر ان میں سے کوئی ایک فرض بھی رہ جائے تو حج فاسد ہو جاتا ہے اور آئندہ سال پھر اس کی تلافی کرنی پڑے گی۔ اس سال پھر وہ حج نہیں کر سکے گا، آئندہ سال اس کی قضا کرنی پڑے گی۔ تو حج کے فرائض عام طور پر ہم دیکھیں جو حضرات حج کر کے بھی آتے ہیں تو بہت سے احباب ہیں انہیں نہیں پتہ ہوتا کہ حج کے اندر کتنے فرض ہیں۔ آپ کسی سے پوچھ کر اندازہ بھی لگا دیجئے۔ بہرحال حج کے اندر 3 چیزیں فرض ہیں۔ سب سے پہلے حج کے اندر احرام یہ فرض ہے۔ احرام کہتے ہیں 2 سفید رنگ کی چادریں، ایک چادر جو ہے دائیں بغل کے نیچے سے ڈال کر بائیں کندھے پر ڈالی جاتی ہے اور ایک تہبند ہوتا ہے، یہ حج کے اندر فرض ہے۔ میقات سے یہ احرام باندھا جاتا ہے۔ اور دوسرا فرض حج کے اندر جو ہے وہ وقوف عرفہ ہے۔ وقوف عرفہ یہ مکہ مکرمہ سے تقریباً 9 میل مشرق کی طرف ایک میدان ہے جہاں حاجی حضرات 9 ذو الحجہ کو ٹھہرتے ہیں۔ تو وقوف عرفہ یہ فرض ہے، چاہے ایک لمحہ ایک سیکنڈ کے لیے ہی کیوں نہ ہو، لیکن یہاں وقوف کا مطلب ہوتا ہے ٹھہرنا۔ یہاں 9 ذو الحجہ کو یا ایسے 10 ذو الحجہ تک یہاں کسی بھی وقت ایک لمحہ ٹھہرنا یہ فرض ہوتا ہے۔ زیادہ ٹھہرے تو یہ افضل اور بہتر ہے۔ اور حج کے اندر تیسرا فرض طواف زیارت ہے۔ طواف کہتے ہیں بیت اللہ شریف کے ارد گرد 7 چکر مخصوص طریقے سے چکر لگانے کو طواف کہتے ہیں۔ ایک چکر لگانے کو شوط کہتے ہیں اور 7 چکر بیت اللہ کے ارد گرد مخصوص طریقے سے اس کو طواف کہتے ہیں۔ یہ بھی
جو ہے حج کے اندر فرض ہے، اور ان تینوں کے اندر ترتیب بھی یہ فرض ہے، یعنی یہ تینوں فرائض ادا کرتے ہوئے ترتیب پہلے احرام، وقوف عرفہ، طواف زیارت، یہ فرض ہے، ہر ایک کو ہر مقام اور مخصوص جگہ پر کرنا یہ ضروری ہے۔ اگر اس میں کوتاہی ہوگی تو یہ اس کا حج ضائع ہو جائے گا۔ گویا حج کے اندر تین چیزیں فرض ہیں: احرام اور وقوف عرفات، طواف زیارت، اور اس کے علاوہ حج کے اندر واجبات بھی ہیں۔ اگر واجبات رہ جائیں تو پھر دم یا صدقہ واجب ہوتا ہے، جس طرح نماز میں بندے سے واجب رہ جائے تو سجدہ سہو سے پورا ہو جاتی ہے نماز ٹھیک، تو ایسے ہی حج کے اندر جو واجبات ہیں ان میں سے کوئی واجب رہ جائے تو پھر جو ہے یا جانور ذبح کرے گا یا صدقہ کرے گا تو اس کا حج ادا ہو جائے گا، لیکن اگر فرض رہ گیا تو اس سال اس کا حج فاسد ہوگا، کوئی تلافی کی صورت نہیں ہے، آئندہ سال جو ہے وہ پھر حج کی قضا کرے گا۔ تو حج کے اندر 6 واجبات ہیں، اسی طرح کچھ سنتیں ہیں، تو اس کا ذکر آئندہ کی ویڈیو میں کیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں تمام عبادات کو صحیح طریقے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حج کے اندر 3 فرض ہیں: احرام باندھنا، وقوف عرفات اور طواف زیارت۔